حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا پس منظر شہادت کے واقعات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت حسن کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، القاب سبت النبیین اور ریحانۃ النبی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت حسین کے کانوں میں اذان دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک لابدین سے گٹھی دی، آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ سیدنا امام حسین نے تقریباً 7 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین سے غیر معمولی محبت و شفقت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حسنین کریمین سے خصوصی شفقت و محبت رکھتے اور ان کا اکرام فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن اور حضرت حسین سے نہایت عزیز اور مقدم رکھتے اور انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دیتے۔ حضرت حسین بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ سخاوت، مہمان نوازی اور صبر و تقوی آپ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ اکثر روزے سے رہتے۔ حج و عمرہ کا اتنا ذوق تھا کہ متعدد حج ادا فرمائے۔ حضرت حسین اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت اور سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ رجب 60 ہجری میں یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے فوری طور پر بیعت لیں اور جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں مت چھوڑو۔ حضرت حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید مسلمانوں کی امامت سیادت کے ہرگز لائق نہیں تھا، بلکہ فاسق و فاجر، شرابی اور ظالم تھا۔ حضرت حسین کو اہل کوفہ نے متعدد خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے کہ آپ کوفہ آئیں اور ہماری قیادت فرمائیں۔ ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد اس قدر تھی کہ حضرت حسین نے ان کی رہنمائی کے لیے اور انہیں فاسق و فاجر کی بیعت سے بچانے کے لیے کوفہ جانا ضروری سمجھا۔ حالات سے آگاہی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، جن کے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات سازگار ہونے کی اطلاع دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے دھمکیاں دیں تو اہل کوفہ
اپنی بیعت سے پھر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، مگر حضرت حسین نے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ دریائے فرات کے کنارے پر میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا یزیدی فوج سے ہوا۔ حضرت حسین کے قافلے میں بچے، خواتین، مرد ملا کر کل 82 نفوس تھے، جو کہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے یزیدی فوج 22,000 سوار اور پیادہ مسلح افراد بھی مشتمل تھی۔ ظالموں نے حضرت حسین اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ سیدنا امام حسین اپنے 18 اہل بیت اور دیگر 54 جانثاروں کے ہمراہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں میدان کربلا میں نہایت بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ جس نے سیدنا امام حسین کو شہید کیا، جو آپ کی شہادت میں شریک ہوا، جس نے شہادت میں حصہ ڈالا اور کسی بھی درجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہوا، تاریخ اسلامی میں مجموعی طور پر اس کو ناپسند کیا گیا ہے اور اس سے شدید نفرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو نہ صرف جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسن اور حسین میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کریں تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو اپنی ذات سے محبت قرار دیا اور ان سے بغض و عداوت کو اپنی ذات سے بغض و عداوت قرار دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن اور حسین کی محبت ہمیشہ قائم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔